اللہ اکبر۔ آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک اور معجزہ کو سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیبیہ کے مقام پہ آقا کریم وضو کرنے لگے تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا کیا ماجرا ہے؟ عرض کی کہ حضور پانی نہیں ہے، تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ کوزے کے اندر اپنا دستے برکت ڈال دیا۔ اب سنو حدیث کے لفظ، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوہ، حضور علیہ السلام نے اس کوزے میں، اس برتن میں اپنا دست شفا ڈال دیا۔ فجعل الماء یفور بین اصابعہ کامثال العیون، حضور کی انگلیوں سے پانی یوں پھوٹتا تھا جس طرح چشمے نکلتے تھے، یوں پانی پھوٹ رہا ہے۔ قالا فشربنا وتوضانا، کہا کہ ہم نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا۔ قیل لجابر کم کنتم، راوی نے حضرت جابر سے بھی پوچھا کتنے کو لوگ تھے تم؟ قالا لو کنا مئۃ الف لکفانا، کہا لاکھ بھی ہوتے تو کافی تھا، لاکھ بھی ہوتے تو کافی تھا۔ کنا خمسہ عشرۃ مئہ، لیکن ہم تھے جو ہیں وہ 1500، لیکن اگر وہ لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی کم نہ پڑتا۔ یہاں اعلی حضرت کا اسلوب پھر دیکھیے، آپ فرماتے انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، قال نعى النبي صلی اللہ علیہ وسلم زیدا وجعفرا وابن رواحہ للناس قبل ان یاتیہم خبرهم، جنگ موتا پر حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کیا۔ یہ 8 ہجری کو جنگ ہوئی ہے، مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 اور ہرکل کے سپاہیوں کی تعداد 1 لاکھ، 3000 1 لاکھ کے مقابلے میں آئے۔ شام میں یہ جنگ گمسان کی لڑی جا رہی ہے، جنگ وہاں ہو رہی ہے اور حضور ہیں مدینے میں، اور آقا کریم یہاں بیٹھ کے جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں، جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اخذ الرایۃ زید فاصیب، فرمایا جھنڈا اب حضرت زید نے پکڑ لیا، جھنڈا لشکر اسلام کا حضرت زید نے پکڑا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب، پھر فرمایا عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑا جھنڈا، پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، حضور یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا حَتَّى أَخَذَ الرَّایَةَ سَيْفٌ مِّن سَيُوفِ اللَّهِ، یعنی خالد بن الولید، فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے۔ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ بیٹھے مدینے میں ہیں، نظر کہاں ہے؟ جہاں موتا کی جنگ ہو رہی ہے، یہ شام کے علاقے میں واقعہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی اور 3000 مجاہدوں نے 1 لاکھ کے دانت کٹے کر کے رکھ دیے۔ اور حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ اسی موقع پہ کہا گیا۔ آپ نے کافروں پر اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی تھی۔ تلوار توڑنا عرب میں بہادری کی علامت تھی، جو تلوار توڑتا اتنے لوگوں کو مارتا کہ اس کی تلوار ٹوٹ جاتی۔ اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی حضرت خالد بن ولید۔ ساری زندگی حضرت خالد بن ولید کی آرزو رہی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں راہ خدا میں، لیکن یہ ان کی آرزو پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ وہ اللہ کی تلوار تھے، اور اللہ کی تلوار کو کون توڑتا؟ اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جو ہے وہ کسی جنگ کے اندر بھی نامراد نہیں ہوئے اور ناکام نہیں ہوئے۔ ایک موقع پر جبیلہ بن احم کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید تھے، اس معاملے میں مسلمانوں کی پسپائی ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید کو حضرت رافع بن عمر طائی نے کہا کہ اب ہماری قضا آ گئی۔ ان کا ایک افسر انہوں نے مارا اور انہوں نے یک بارگی حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ حضرت رافع بن عمر طائی نے کہا کہ اب ہماری موت آ گئی، اب ہماری قضا آ گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یوں ہی لگتا ہے
چونکہ میں کسی جنگ میں ناکام نہیں ہوا اور پسپا نہیں ہوا، لیکن آج ہم پسپا ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال میرے پاس تھے اور میں ٹوپی میں سیے ہوئے تھے اور ہر جنگ میں میرے ساتھ ہوتے تھے۔ آج میں ٹوپی گھر بھول آیا ہوں، اور یہ مصیبت جو ہمارے اوپر پڑی ہے اس لیے کہ میرے پاس آج وہ حضور علیہ السلام کے معجز نما بال جو ہیں آج وہ موجود نہیں ہے۔ لیکن بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے ہو آقا کیا ہے۔ دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی، ان کو حالات کی سب خبر ہو گئی۔ حضور حضرت ابو عبیدہ کو خواب میں ملے اور فرمایا خالد پہ مشکل بنی اور تم یہاں سو رہے۔ وہ فوراً اٹھے اور اعلان کروا دیا، کہا جلدی تیار ہو جاؤ، حضرت خالد کی مدد کو پہنچنا ہے۔ راتوں رات لشکر تیار ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے لشکر چل پڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار ہے جو لشکر سے ہٹ کر کے چل رہا ہے۔ امیر لشکر نے کہا کہ ذرا اس شخص کو دیکھو یہ کون ہے، کوئی جاسوس نہ ہو۔ جب مجاہد اس کے پاس گئے، اس نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ہوں۔ جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروایا نا کہ تیار ہو جاؤ کہ خالد پہ مشکل آ گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ اللہ کے شیر پہ کبھی مشکل آئی تو تھی نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ تو میں نے غور کیا تو ان کی ٹوپی گھر رہ گئی تھی، تو میں نے ٹوپی لی، میں ان کو ٹوپی دینے جا رہی۔ لشکر کے ساتھ ساتھ حضرت خالد بن ولید کی اہلیہ بھی چلتی رہی۔ حضرت خالد بن ولید ادھر محاذ پہ ڈٹے ہوئے، اچانک حضرت خالد بن ولید کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانب سے اللہ اکبر کی آواز آئی اور 5-6 مجاہد ہیں جو دشمن کے لشکر کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، اور اس میں ایک نقاب پوش مجاہد بھی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جا کے اس کے قریب کھڑے ہو گئے، کہا جوان مجاہد تو کون ہے کہ لشکر کے جو ہے پشتے کاٹ رہا ہے؟ اس نے تھوڑا سا نقاب سرکا کے کہا انا زوجتو کا ام تمیم، میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، اور تم حضور کے بالوں والی ٹوپی بھول آئے تھے، میں وہ تمہیں دینے آئی ہوں۔ تو انہوں نے وہ ٹوپی ان کو پیش کی تو اللہ نے اسی دن حضرت خالد بن ولید کو فتح عطا فرمائی۔ یہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کا موقع ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے 350 سال زندگی پائی، ایک روایت کے مطابق 250 سال اور دوسری روایت کے مطابق 350 سال زندگی پائی۔ کہتے ہیں کہ میں ایک پادری کی خدمت کرتا رہا، جب اس کا آخری وقت آیا اس نے مجھے کہا کہ تو نے میری بڑی نوکری کی ہے اور بڑی خدمت کی ہے، تو اب میں جا رہا ہوں، لیکن اب تو چلا جا غموریہ، اور وہاں کا ایک راہب ہے جو کتاب اللہ کو صحیح جاننے والا ہے، اس کی خدمت کا تجھے کچھ مل جائے گا۔ کہتے میں نے اس کی وفات کے بعد تدفین کی اور پھر غموریہ کے اس راہب کے پاس پہنچا۔ ساری زندگی میں نے اس کی نوکری کی۔ جب وہ فوت ہونے لگا اس نے مجھے کہا کہ اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو نے بہت زیادہ میری خدمت کی، میں تجھے ایک پتے کی بات بتاؤں، اب تو چلا جا مدینے میں، یثرب میں، یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہوگا، اور وہاں جا کے اس کا انتظار کر، اب وہ آنے والے، ان کے آنے کا وقت بالکل قریب آ گیا۔ کہتے میں نے اس کو کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ نبی ہے، کوئی شخص بھی تو دعویٰ کر سکتا ہے۔ کہا 3 نشانیاں ہوں گی، ایک تو یہ ہے کہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی ہدیہ قبول کرے گا، تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہتے میں نے وہاں سے رخت سفر باندھا، راستے میں ایک قافلے کو کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، انہوں نے مجھے تنہا سمجھ کے مجھے گرفتار کر لیا۔